السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تھینک یو سو مچ۔ کل آپ کے نے بہت سارے لائکس کیے، کامنٹس کیے، ابھی تک میں رپلائی نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے بعد رپلائی کروں گی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ایپیسوڈ شروع کریں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا کام دینے جا رہی ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ دیکھ لو یار، یہ میرے چینل پہ آپ جاؤ، یہاں پر نا آپ نے ادھر آنا ہے اور یہ اینجل کا چینل ہے جس کا لنک میں نے شیئر کیا ہوا ہے، اس پر کلک کریں اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 1000 سبسکرائبر پورے ہونے پر پورے رات کو 12 یا 1 بجے میں آپ لوگوں کو دوں گی پکا سرپرائز ایپیسوڈ انشاءاللہ۔ تو پلیز آپ لوگ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اینجل کے جو سبسکرائبر ہیں وہ پورے ہو جائیں، کیونکہ وہ بہت محنت کری اور آپ سب کو ہی پتہ ہے ہماری اینجل ہمارے گروپ کی ایڈمن، جو کہ اتنی ایکٹیو ایڈمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بہترین ایڈیٹر بھی ہے، تو اس کے لیے یار ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے نا۔ تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اپنا فیوریٹ ناول بھی کامنٹ سیکشن میں اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کے لیے وہ ناول ریڈ کر سکے۔ تو چلیے آج ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں جلدی ریڈنگ اس لیے کر رہی ہوں ریکارڈنگ تاکہ میں 2 ایپیسوڈ دوسری بھی میں لکھ سکوں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسری ایپیسوڈ بھی ہے تو جلدی سے اس والے ایپیسوڈ پہ لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو۔ اگر 12 بجے تک 1000 سبسکرائبر پورے ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ آئے گی، اور اگر 12 بجے کے بعد ہو گئے، مطلب صبح تک ہو گئے، کل دوپہر 12 بجے تک ہو گئے، تب بھی 2 قسطیں آئیں گے، اور تھوڑا کم زیادہ بھی چل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1000 ہی کرنے ہیں، تو آپ پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے، تو پلیز آپ لوگ لازمی سبسکرائب کرنا یار۔ تو میری بہت اچھی دوست ہے، آپ لوگ لازمی سبسکرائب کرنا۔ تو چلو آج کے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج پھر مجھے دورہ پڑ گیا ہے۔ ویسے یار کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ظاہری سی بات ہے، غلط بات ہے، ایسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن اچھا نہیں ہو گیا کہ پاکستان پیچھے ہار گیا، کیونکہ جس طرح سے آج انڈیا جیتا ہے نا، ویسا اگر پاکستان ہارتا نا تو میرا کل پیپر ہے اس میں نے فیل ہو جانا تھا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو گے میری بات کا مطلب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ ہائے اللہ شکر ہے میں ایسے اچانک سے اٹھی ہوں نا، کرسی پہ لگا، کرسی ٹوٹ گئی ہے، بچ گئی ہے۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اور کل جو کہہ رہے تھے اریج آپ کی کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو، آج آپ بولی نہیں ہو، تو یار کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اصل میں تھکی ہوئی آئی تھی نا، بازار میں گئی ہوئی تھی اور وہاں سے میں تھکی ہوئی آئی تھی، اور آتے ہی نا میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی، تو وہ میں نے اسٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں بولا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ مجھے اتنا مس کرتے ہو۔ یار ایم ریئلی سوری، میں روز بولوں گی، آپ جتنا کہو گے میں اتنا بولوں گی، میں بول کے آپ کے کانوں میں درد کر دوں گی، لیکن میں بولوں گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ میری بک تیز سن لی نا، اب آرام سے ایپیسوڈ سنو اپنی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرمے کائزان قسط نمبر 58، تحریر اریج شاہ۔ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا تھا۔ اس نے جہاز سے اترتے ہوئے ہنس کر رفیل کو کہا تھا کہ اس کا سارا سامان گھر کے اندر پہنچ جانا چاہیے۔ رفیل تو اس نئی مالکن کے انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ڈبلیو کے سامنے کانپ رہی تھی اور اب کیسے حکم جھاڑ رہی تھی۔ اسے تو ہر وقت ڈبلیو کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، یا تو کانپتی رہے یا پھر منہ بند رکھے، جب بھی منہ کھولتی تھی کوئی نہ کوئی کام ہی دیتی تھی۔ اور اب بھی خود وہ اس سے بول کر گھر کے اندر بھاگ گئی تھی۔ یقیناً ڈبلیو کا ہی ڈر تھا جو اسے اندر بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈبلیو نے پیچھے بھاگنا چاہا تھا، لیکن کائزان کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے بھاگ نہیں سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بچت ہو چکی تھی۔ جبکہ ملازم سارے گھر کی صفائی کر چکے تھے، ہنس کر ڈبلیو کے پنجرے کی جہاں وہ شاہی سواری اب آرام فرمانے جا رہی تھی، جبکہ ڈبلیو
رفیل کو وہی جملے جبکہ قائزان رفیل کو وہی جملے لوٹا رہا تھا جو مریم کہہ کر گئی تھی کہ اس کا سارا سامان خیر و خیریت سے گھر کے اندر پہنچ جانا چاہیے بنا کسی نقصان کے۔ وہ منہ بناتا صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سامان اندر لے کر جا رہا تھا جبکہ قائزان بھی گھر کے اندر کی طرف چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو مریم سکون سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، شاید نیند میں اترنے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک تو اس کی نیندوں سے وہ تنگ آ چکا تھا، اتنا کوئی کیسے سو سکتا تھا؟ جہاز میں بھی وہ اس کا سر دبانے کے بہانے اس کے ساتھ لیٹ کر گہری نیند میں اتر گئی تھی، اور اب بھی وہ سو رہی تھی۔ کوئی اتنی ساری نیند کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو صرف سوچ ہی سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا۔ اگر تو تم سونے کی تیاریوں میں ہو تو کان کھول کر سن لو، بالکل بھی نہیں سونے والی ہو تم، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور سونا بھی ہے، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی تھکن نیند پوری کر کے اترتی ہے، تمہاری تھکن نیند سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور ہو جاتی ہے۔ اتنا سو سو کر بھی تم سوئے جا رہی ہو۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں نیند کی گولی نہیں دے دی، ورنہ تم نے تو 4-5 دن تک اٹھنا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا جبکہ مریم جو سونا چاہتی تھی اب بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والا، تو کوشش بھی مت کرنا کہ تم میرے سامنے کوئی بھی بہانے بازی کر سکتی ہو۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ میں کوئی بہانے بازی تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاز ایسے ایسے ہل رہا تھا تو میری آنکھ بار بار کھل رہی تھی، تو بار بار آنکھ کھلے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، اس نے کافی دیر کے بعد بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم رات کو ایک ہی دفعہ آرام سے سو جانا، نہ تو بیڈ ایسے ایسے ہلے گا اور نہ ہی تمہاری نیند خراب ہوگی، لیکن اب تم مزید سو نہیں سکتی۔ اس نے اس کے قریب رکھا تکیہ اٹھا کر تھوڑا فاصلے پر پھینک دیا تھا جبکہ وہ اسے گھور کر بیڈ سے اٹھنے لگا۔ گھور کیوں رہی ہو تم؟ اور تم جا کہاں رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا ہے نا؟ اسے لگا وہ شاید بیڈ پر صوفے پر سونے جا رہی ہے۔ ارے فریش ہونے جا رہی ہوں،
سو نہیں سکتی تو جا کر باہر گھوموں گی پھروں گی، ٹی وی دیکھوں گی، فون یوز کروں گی، فالتو پکچرز کاٹوں گی، بہت سارے کام پینڈنگ پڑے ہیں میرے۔ سوچا تھا پہلے سو کر نیند پوری کر لوں گی، بعد میں ایک ہی دفعہ اٹھ کر یہ سارے کام ختم کر لوں گی، لیکن آپ ہیں نا میری نیند کے دشمن، آ گئے میرا سارا کام برباد کرنے کے لیے۔ اب سونا تو نصیب نہیں ہوگا تو وہی کام کروں گی نا جو میں نے بعد کے لیے رکھے تھے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو یہ سارے کام بعد میں بھی تو ہو سکتے ہیں، پہلے ایک اور بہت ضروری کام تمہیں نپٹا لینا چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتا ہوا آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ ہیں؟ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو میں نے نپٹانا تھا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے وہ فاصلہ قائم کرنے کی کوشش میں بھی ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ضرورت سے زیادہ ہی اپنے قریب کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ مریم اس کی طرف سے جواب کی منتظر تھی، جبکہ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ اس کے ضروری کام کا مطلب وہ اب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ گائز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی، کیونکہ اب اس کی گردن پر آہستہ آہستہ اس کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اس کی باہوں میں وہ آہستہ آہستہ پوری طرح قید ہوتی اس کی شرٹ کو سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ چکی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب اس نے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسا کر اس کی سانسوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ پوری طرح سے قید کر گیا تھا اسے۔ نہ جانے کتنی مہریں وہ اس پر ثبت کر چکا تھا۔ اس کے پور پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس سے زیادہ ضروری کام تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر دور پھینکا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی شدتوں کو سہتے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ جب اس نے اس کے کندھے سے شرٹ سرکائی، اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی مزاحمت نہیں تھی، کوئی راہ فرار نہیں تھی، بس وہ اسے روک رہی تھی۔ قائزان نے گھور کر اسے دیکھا
جیسے اس کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے آہستہ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک نظر دروازے کو دیکھتا مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھا تھا اور دروازے کو بند کرتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جیسے بتا رہا ہو کہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جبکہ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، انداز میں شرم و حیا بھی شامل تھی۔ وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے واپس اس کے پاس آتا، اسے اپنی باہوں میں قید کرتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا، جبکہ وہ اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ اٹھ جاؤ میری جان، باہر تمہارا بھائی آیا ہے تم سے ملنے کے لیے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ کر اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے منتیں کر کر کے اس سے سونے کی اجازت مانگی تھی، جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہ رات سے پہلے سو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مغرب کی اذان کے بعد بھی وہ رات کو رات نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات 11 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد چائے بھی پی چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے سونے کی اجازت پوری طرح سے چھین چکا تھا، اور پھر آخر اس کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا، اور اس نے کہا تھا تھوڑی دیر میں عشاء کی اذانیں ہونے والی ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کر تم سو جانا۔ اور جیسے ہی وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی، فوراً ہی بستر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جب اس نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جان باہر تمہارا بھائی آیا ہوا ہے، تم نے اس سے ملنے کے لیے ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی، یقیناً اپنے بھائی سے ملنے کے لیے وہ بھی بے چین تھی، جس طرح اتنے دنوں سے وہ اپنے دوستوں کو مس کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ تو اس کا خون کا تعلق تھا، وہ کیوں نہ اسے یاد کر رہی ہوتی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، وہ جو کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس کے لیے دونوں باہیں پھیلا چکا تھا۔ میری گڑیا، میرا بچہ کیسی ہے؟ اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا، ڈرایا دھمکایا تو نہیں نا؟ وہ پریشان تھا، جانتا تھا کہ قائزان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر تو تھا ہی کہ وہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ دے۔ بہت بہت
بہت زیادہ خوش۔ تم کو پتہ ہے بھائی، ترکی میں اتنا مزہ آیا، وہاں پر اتنا کچھ تھا دیکھنے والا۔ تم کو پتہ ہے وہاں پرنسز آئی لینڈ بھی ہے، اور میری تصویریں دیکھی تھی تم نے وہ پرنسز والی؟ قائزان نے وہاں پر میرا پورا فوٹو شوٹ کروایا ہے، پورا فوٹو شوٹ ہوا تھا وہاں، فل پرنسس سیٹ اپ تھا۔ ارے تم دیکھو نا وہ تصویریں، بالکل کسی پرنسس کی طرح لگ رہی ہوں میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی خوشی کو لفظوں میں شاید بیان ہی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کا بھائی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کو پڑھ بھی رہا تھا اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ تصویریں جو تم نے مجھے قائز کے نمبر سے بھیجی تھی میں نے دیکھی تھی، لیکن میرا بچہ وہاں پر تم نے اپنا فون لیا تھا نا، تو وہ نمبر دو نا مجھے، تاکہ میں تم سے تمہارے فون پر رابطہ کر سکوں۔ اس نے فوراً اس سے اس کا نمبر لینا چاہا تھا۔ نمبر تو نہیں ہے میرے پاس، قائز نے کہا تھا کہ یہاں واپس آنے کے بعد نمبر کا کوئی سسٹم ہوگا، لیکن ابھی میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، صرف فون ہی ہے، اور اس میں بہت ساری تصویریں۔ رکو میں فون لے کر آتی ہوں، تمہیں اپنی ساری تصویریں دکھاؤں گی۔ وہ خوشی سے اس کے قریب سے اٹھتی واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی، جب وہاں سے نکلتے قائزان سے ٹکرائی۔ اف اللہ، انسان ہے یا بلڈوزر! اتنی زور سے کوئی ٹکراتا ہے، ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس کے کندھے پر زوردار مکہ مارتے ہوئے وہ اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا وہیں باہر آ کر بیٹھا تھا۔ تمہارا شکریہ قائز، تم نے میری غلطیوں کو میری بہن پر ظاہر نہیں ہونے دیا، تم نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، جبکہ قائزان نے بھی اسے کسی کمپلیمنٹ کی طرح لیا تھا۔ جب وہ فون لے کر واپس آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اب یہ خوشی اپنے بھائی کے آنے کی وجہ سے تھی، یا اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھنے کی وجہ سے؟ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا وہ جانتا تھا کہ اس کی مرم خوش ہے، اور اس کی خوشی میں قائز خوش تھا۔ مرم، میرے خیال میں تمہیں اپنے بھائی کے لیے کچھ چائے کا انتظام کرنا چاہیے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کافی مزے کی چائے پلائی تھی، تمہارا بھائی بھی پی کر خوش ہوگا، اس نے مرم سے کہا تھا۔ مرم نے آج شام کو ہی کہا تھا کہ اسے گھر کے کام کرنے کا شوق ہے، خاص کر اپنے گھر کے کام کرنے کا، لیکن یہاں اسے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا چاہتی تھی، مطلب وہ اس کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ وہ اپنا فون یاور کو تھما کر خود کچن میں بھاگ گئی تھی۔ قائزان، میں جانتا ہوں
کہ تم ترکی صرف اس کام کی خاطر نہیں گئے تھے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہاں تم نے مظہر پاشا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ جس طرح اچانک اسے اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کے مطابق بے شک وہ ایک فالج کا اٹیک تھا، لیکن فالج کا اٹیک یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا۔ تم نے ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جبھی اس کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سعودیہ عرب میں بھی 3 قتل ہوئے ہیں۔ ایک قتل تو چیتے نے کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم ان سب چیزوں کو میرے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو، لیکن میں ترکی صرف اپنے ہنی مون کے لیے گیا تھا، اور تم اپنی بہن سے پوچھ سکتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے دور نہیں رہا، اور ویسے بھی آخری وقت میں ہم لوگ کیپاڈوکیا میں تھے، اور مظہر پاشا کو فالج کا اٹیک استنبول میں ہوا ہے۔ میرے خیال سے تم اس کیس کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو، تمہاری چائے آ گئی۔ میری بیوی بہت مزے کی چائے پلاتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، بچپن سے بہت پلائی ہوگی تمہیں، لیکن مجھے تو آج پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے، اس نے کپ تھامتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اپنی چائے کی تعریف سن کر وہ خوش ہوتے ہوئے واپس یاور کے پاس آ کر اس کو اپنی تصویریں دکھانے لگی تھی، اور ہر تصویر کے ساتھ وہ اسے کہانی بھی بتا رہی تھی، جسے وہ پوری دلچسپی سے سن رہا تھا۔ بس وہ اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھا۔ قائزان کتنا ہی برا سہی، لیکن اس کی بہن کے معاملے میں وہ ایک اچھا انسان ثابت ہو رہا تھا، اور اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ اتنے بڑے گینگسٹر سے اس طرح کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ قائزان کی نگاہیں یاور کے چہرے پر تھیں۔ فی الحال وہ صرف اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس معاملے کو اس طرح سے رفع دفع نہیں ہونے دے گا، اور قائزان اس معاملے کو مزید گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن یاور کو خاموش کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا سالہ ایک بہت چالاک انسان ہے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں دوسری ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، جلدی سے اینجل کے چینل کو سبسکرائب کریں، جس کی ویڈیو کا لنک جس کے یوٹیوب چینل کا لنک میرے چینل پر موجود ہے۔ میں نے آج صبح تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے پوسٹ کی تھی، تو سب اس کو سبسکرائب کر دو، تاکہ میں دوسری ایپیسوڈ لکھتی ہوں آپ کے لیے 12 بجے تک دینے کی کوشش کروں گی، ورنہ 1 بجے تک پکا آ جائے گی۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈائٹ کو دو اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔